مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو امام کی سیلری ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ میری اس پر ڈسکشن ہوئی ایک بندے سے، اس نے کچھ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں امام اور مؤذن کی کوئی سیلری نہیں ہوتی تھی، اور پھر کچھ حدیث کہ جس نے دین کی خاطر پیسہ لیا اس کا ٹھکانہ فلاں فلاں، اس طرح کی بات اس نے کی، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں ائمہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف رہا ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ کہ بعض احادیث کے الفاظ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ائمہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ابتدا سے یہی مسلک اور مذہب ہے کہ امامت کی اور کسی بھی نیک کام کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ابتدائی جو حنفیہ کا متقدمین کا مذہب ہے کہ اس طرح کی طاعات پر، نیکی کے کاموں پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ بعد میں متاخرین نے، حنفیہ متاخرین نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ اس کی اجازت اور گنجائش اس لیے انہوں نے دی کہ دین کے وہ کام جن کے اوپر دین کی بقا موقوف ہے، یعنی اگر وہ کام نہ کیے جائیں تو دین کی عمارت سرے سے منہدم ہو جائے گی، ایسے کاموں پر اجرت لینے کی اجازت دی۔ اور یہ اجرت لینے کی اجازت ایسے نہیں کہ کوئی غیر شرعی کام تھا اور اس کو جائز کر دیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیگر ائمہ مجتہدین کے نزدیک تو پہلے سے اس کی گنجائش اور جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ بہترین وہ چیز جس کی تم اجرت لو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانا کھلائیں، لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا، پھر ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، انہوں نے کہا دم کریں، تو انہوں نے کہا مفت میں دم نہیں کریں گے، آپ ہمیں عوض دیں۔ انہوں نے بکریوں کا ریوڑ پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ بہترین وہ چیز جس کی تم اجرت لو وہ کتاب اللہ ہے۔ تو اس طرح کی روایات کو سامنے رکھا گیا ہے۔ باقی یہ بات کرنا کہ صحابہ کے دور میں ائمہ کو اور ان کو اجرت نہیں ملتی تھی، اگر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ائمہ کے لیے باقاعدہ بیت المال سے تنخواہ مقرر ہوتی تھی، اور چونکہ حکومت اس پورے پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہوتی تھی، ائمہ مساجد کی پوری کفالت کر رہی ہوتی تھی، اس لیے ان کو الگ سے اجرت لینے کی ضرورت نہیں۔ بعد میں جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، حکومت نے تو ہاتھ کھینچ لیے، بلکہ حکومتیں تو ایسی آئی جو مسجدوں کو بند کرنا چاہتی ہیں، جو جناب دین کے کام کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہیں۔ ایسی صورت میں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی اور ہے کہ جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں، اور جو ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے کام کریں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو اجرت دی جا رہی ہوتی، ظاہر ہے کہ وہ وقت دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس نماز کی اجرت نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے جو ایک امام ہوتا ہے یا ایک مؤذن ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے اپنے آپ کو فل ٹائم اویلیبل رکھتا ہے کہ بھئی میں اس ٹائم میں موجود ہوں گا۔ بعض اوقات یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ 5 نمازیں تو جناب 1 گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ تو پہلی بات یہ کہ اماموں کو آپ تنخواہیں کون سی، کوئی 10 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں، 10,000 15,000 20,000 تو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں امام کو۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں پھر کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن امامت جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے، یعنی امامت کی ہے، یہ بظاہر لگتا ہے کہ 5 نمازیں ہیں تو ویسے ہی پڑھنی ہے، تو امام بالکل ایسا باؤنڈ ہوتا ہے، نہ وہ کہیں جا سکتا ہے نہ کسی سے مل سکتا ہے۔ جہاں جاتا ہے اس کو ٹینشن ہوتی ہے، یار ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا، ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا، ابھی عشاء میں پہنچنا ہے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو علی الاطلاق یہ کہہ دینا کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے، تو جہاں وہ حدیثیں ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں۔ اور پھر دوسرا جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایک تو یہ اس کام کی اجرت نہیں، یہ وقت کی اجرت ہے، اور دوسرا جو مجبوری کی صورت میں نے آپ کو بتائی کہ وہ چیزیں جس پر دین کی بقا موقوف ہے، ایسی صورتوں میں اگر اس پر ہم اجرت کے ناجائز ہونے کا فتویٰ متاخرین دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے کام موقوف ہو جاتے۔ اگر مسجد میں امام بھی نہ ہو، قرآن پڑھانے والا بھی نہ ہو، مؤذن بھی نہ ہو، اس لیے کہ آپ اس کو کچھ دے تو نہیں رہے، ظاہر ہے وہ مزدوری کرے گا، کاروبار کرے گا، کمپنی میں جاب کرے گا، تو قرآن بچوں کو کون پڑھائے گا، نماز کون پڑھائے گا، یہ سارے سلسلے ٹھپ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے متاخرین نے پھر اس کی اجازت دی۔ مفتی صاحب میرا نام طارق ہے، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ میں اکثر سفر میں ہوتا ہوں، تو کیا جب سفر سے واپسی پر میرا شہر 50 کلومیٹر رہ جاتا ہے تو وہاں میں قصر پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ اگر آپ شہر میں داخل نہیں ہوئے تو آپ قصر پڑھیں گے، اور اگر شہر میں داخل ہو گئے تو پھر آپ پوری پڑھیں گے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ آج کل لوگ انٹرنیٹ پر کاروبار کرتے ہیں، اور وہ کاروبار ڈالر اور کوپن وغیرہ کرنسی میں کرتے ہیں۔ مثلا انگلینڈ میں ایک چیز ڈالر وغیرہ میں خریدتے ہیں اور کویت میں اسے فروخت کرتے ہیں۔ شریعت کی روح سے یہ بے و شراء جائز ہے، یعنی کہ ایک چیز کو نہ دیکھا ہو، نہ اس پر قبضہ کیا ہو، پھر اس کو فروخت کریں؟ دیکھیں اس کی پوری تفصیل بتائیں تو پتہ چلے گا کہ آیا اس پر قبضہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس کے کاروبار کا نام کیا ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتائیں، تو اس کے بعد ہی اس پر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔
بہرحال کسی چیز پر کسی چیز کو قبضہ نہ کیا ہوا ہو تو بغیر قبضے کی کسی چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن قبضہ حصی ضروری نہیں ہوتا، فزیکل پوزیشن ضروری نہیں ہوتی، بعض اوقات کنسٹرکٹیو پوزیشن جس کو ہم حکمی قبضہ کہتے ہیں وہ بھی کافی ہوتا ہے. بٹ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس میں قبضے کی کوئی صورت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گی.